اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واصحابہ المؤمنین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کے سب سے آخری سورہ یعنی سورہ والناس کے بارے میں مختصر سی گفتگو کریں گے، اور ہم یہ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پروردگار نے اس سورہ میں ہم سے کیا گفتگو کی ہے، اس سورہ میں کیا کہا گیا ہے اور کیا بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس سورہ کی ایک تصویر اور ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس سورہ میں پیغام کیا دیا گیا ہے۔ اس سورہ کو سورہ والناس کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے لوگ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ اس سورہ میں کئی بار آیا ہے، کئی بار اس کی تکرار ہوئی ہے، اور اس سورہ میں پروردگار اپنے پیغمبر کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی شیطان اور شیطان کے نمائندوں کی طرف سے، شیطان کے چیلوں کی طرف سے وسوسوں کا شکار ہوں، ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں، ان کی سوچ میں شک پیدا کیا جائے، تو اس وقت انہیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ فرض کیجئے کہ ایک مومن گروہ، کچھ مومن لوگ کہ جو حق کے راستے پر، دین کے راستے پر، خدا کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اور ہدایت کے اس راستے پر چلتے ہوئے ان کا سامنا شیطان اور شیطان کے نمائندوں کی طرف سے ہونے والے وسوسوں، اس کے شک اور شبہات سے ہوتا ہے، اور اس وقت انہیں اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے نمائندوں کے وسوسوں سے بچنے کے لیے انہیں ایک پناہ کی ضرورت ہے جو انہیں ان وسوسوں سے بچا سکے، انہیں اس طرح کے شکوک اور شبہات سے محفوظ رکھ سکے، اور وہ ہے پروردگار متعال کی پناہ، خداوند متعال کی پناہ۔ اور اس سورہ میں یہی کہا گیا ہے کہ جب ایک مومن کو حق کے راستے میں وسوسے آنے لگے، شیطان کی طرف سے حملے ہوں ان وسوسوں کے، تو اسے خدا کی پناہ میں جانا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس سورہ کی طرف اور ایک ایک آیت کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، یہ وسوسے کیا ہیں، کون وسوسے کرتا ہے، وسوسے سے بچنے کے لیے، وسوسوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کس طرح خدا کی پناہ میں جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے ہر سورہ کی طرح اس سورہ کا آغاز بھی خدا کے نام سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، جس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمیں ہر کام خدا کے نام سے شروع کرنا چاہیے، چونکہ روایت کے مطابق جو کام بھی خدا کے نام کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ناقص، نامکمل اور ابتر رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی بھی کام کو شروع کر رہے ہیں اور اسے مکمل کرنا چاہتے ہیں، مقصد تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اسے خدا کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ دوسری طرف یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ یہ کلام، یہ کتاب اور یہ قرآن مجید خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اس میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے، جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے، وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد پہلی آیت اس سورہ کی شروع ہوتی ہے قل اعوذ برب الناس، کہ اے رسول کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی۔ اس سورہ کی ابتدا قل سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے سورے ہیں کہ جن کا آغاز، جن کی شروعات قل سے ہو رہی ہے۔ 4 سورے مشہور ہیں جو قل سے شروع ہوتے ہیں، سورہ والناس، سورہ والفلق، سورہ توحید اور سورہ کافرون۔ یہ قل کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، پیغام پہنچا دیجئے، یعنی گویا ایک طرح سے حکم ہو رہا ہے پیغمبر کو کہ یہ ایک اہم پیغام ہے، ایک خاص پیغام ہے
کہ جو مومنین تک، مسلمانوں تک، انسانوں تک پہنچنا چاہیے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پیغام کو پہنچا دیجیے۔ پیغام کیا ہے؟ اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ تو یہاں پر ان 3 آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو شیطان اور شیطان کے نمائندوں کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ تلاش کرنا چاہیے، خدا کی پناہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کون سا خدا ہے؟ کیوں اس کی پناہ حاصل کرنا چاہیے؟ یہ رب ہے لوگوں کا، پروردگار ہے لوگوں کا۔ رب اس ہستی اور اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیتی، بلکہ اس نے اس کائنات کو اور اس انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی تربیت کا انتظام کیا ہے۔ جو چیزیں ان کی ترقی اور مقصد تک پہنچنے کے لیے ضروری تھی، ہدایت کے لیے ضروری تھی، ان ساری چیزوں کا اس نے انتظام کیا ہے، وہ ساری چیزیں فراہم کی ہیں، اور جو چیزیں رکاوٹ تھیں اس راستے میں انہیں دور کیا ہے۔ تو رب وہ ہے کہ جو تربیت کے لیے ضرورت کی تمام چیزوں کو فراہم کرتا ہے اور تمام رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ اب شیطان کی طرف سے ہونے والے وسوسے یا شیطان کے نمائندوں کی طرف سے کیے جانے والے شکوک اور شبہات ایک طرح کی رکاوٹ ہیں ہدایت کے راستے میں، اور انسان ان رکاوٹوں سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ چاہتا ہے۔ تو کس کی پناہ حاصل کرے گا انسان؟ جو ان رکاوٹوں کو دور کر سکتا ہے، جو رب ہے اس کا، کہ جو تربیت کرنے والا ہے اس کی، جو پالنے والا ہے اس کا۔ لہٰذا انسان کو اس رب کی پناہ میں جانا ہے، ملک الناس، جو بادشاہ اور مالک ہے لوگوں کا، جس کی حکومت ہے اس کائنات کے اوپر، اس سنسار کے اوپر، جس کا حکم چلتا ہے، جس کے علاوہ کسی کا قانون، کسی کا حکم نہیں ہے، کسی کی حکومت نہیں ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ ایک ذرہ بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ایک پتا بھی اس کے ارادے کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ وہ ایسا خدا ہے۔ لہٰذا شیطان ہوں، شیطان کے نمائندے ہوں یا کوئی بھی ہو، خدا کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ایسی ذات ہے۔ ایسے میں جب انسان وسوسوں کا شکار ہے، حملے ہو رہے ہیں انسان کے اوپر وسوسوں کے، اس کے دین اور ایمان میں شک پیدا کیا جا رہا ہے، تو صرف ایک ہستی ہے کہ جو ان وسوسہ کرنے والوں کے ارادوں کو کنٹرول کر سکتی ہے، روک سکتی ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے، جو کہ مالک ہے، جو کہ بادشاہ ہے۔ جب ہم اس کی بادشاہی میں جا کر اس سے پناہ مانگیں گے تو وہ ہمیں ان وسوسوں سے پناہ دے گا، وسوسوں سے نجات دے گا۔ اس کے بعد فرمایا الہ الناس، جو کہ معبود ہے ہم سب کا، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ حمد میں ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے اور مدد بھی اسی سے مانگنا ہے۔ اب ہدایت کے راستے پر، حق کے راستے پر چلتے ہوئے جب ہم ان رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں، وسوسوں کا سامنا کرتے ہیں، شکوک اور شبہات کا سامنا کرتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے، ان وسوسوں سے بچنے کے لیے، اس شر سے بچنے کے لیے، ان شکوک اور شبہات سے بچنے کے لیے۔ تو کس کی مدد ہمیں چاہیے؟ جو ہمارا معبود ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو الہ الناس ہے۔ لہٰذا مدد بھی وہی کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 آیتیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو ان وسوسوں سے، شکوک اور شبہات سے بچنے کے لیے اس ہستی کی مدد چاہیے، اس ہستی کی پناہ چاہیے
جو کہ اس کا رب ہے، پروردگار ہے، جو کہ اس کا مالک اور بادشاہ ہے، جو کہ اس کا معبود ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام صرف زبان کے ساتھ اعوذ باللہ کہنے سے یا پروردگار سے یہ کہنے سے کہ خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، انسان کو اس سے پناہ نہیں ملے گی، بلکہ انسان کو پریکٹیکلی کوشش کرنا ہے، عمل سے کوشش کرنا ہے کہ خدا اسے پناہ دے۔ وہ کوشش کس طرح سے؟ کہ انسان ہر اس فکر سے، ہر اس راستے سے، ہر اس چیز سے، ہر اس شخص سے، ہر اس محفل اور مجلس سے، ہر اس راستے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جہاں اسے محسوس ہوتا ہے کہ وسوسوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ دین میں، خدا میں یا حق کا جو راستہ ہے اس کے تئیں شکوک اور شبہات کا شکار ہوتا ہے۔ جب وہ کوشش کرے گا اور خدا کی پناہ چاہے گا تو یقیناً پروردگار کی طرف سے اسے پناہ بھی ملے گی۔ اس کے بعد چوتھی آیت، من شر الوسواس الخناس، یہ وسوسے کرنے والا کون ہے؟ کیا کرتا ہے یہ؟ ابھی تک ہم نے جو لفظ بار بار دہرایا ہے، شیطان کے وسوسے، شیطان کے نمائندوں کے وسوسے، تو انسان کس چیز سے بچنا چاہتا ہے؟ ان وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے، ان وسوسوں کے شر سے بچنا چاہتا ہے، ان وسوسہ کرنے والوں کے شر سے بچنا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ آیت فرماتی ہے من شر الوسواس الخناس، خدایا میں پناہ چاہتا ہوں وسوسہ کرنے والے خناس کے شر سے۔ اب سوال یہ ہے کہ وسوسہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اور کون ہے جو وسوسے کرتا ہے؟ وسوسہ ہر اس تصور کو، ہر اس خیال کو اور ہر اس سوچ کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمیں خدا کے راستے سے، دین کے راستے سے اور حق کے راستے سے دور کرتی ہے اور شیطان کے راستے کی طرف، باطل کے راستے کی طرف اور گمراہی کے راستے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور یہ وسوسہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ خناس کی طرف سے۔ لیکن یہ خناس کون ہے؟ خناس اسے کہا جاتا ہے جو چھپا ہو، جس نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہو، جو چھپ کر پلاننگ کرتا ہو، جو چھپ کر سازشیں کرتا ہو، جو چھپ کر حملے کرتا ہو، جو چھپ کر انسان کو حق کے راستے پر چلنے والوں کو اپنے وسوسوں کے ذریعے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہو۔ تو لہٰذا یہ خناس کبھی سامنے آ کر انسان کو برائی کی دعوت نہیں دے گا، کبھی سامنے آ کر انسان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جو واضح ہو کہ یہ وسوسہ ڈال رہا ہے یا شک پیدا کر رہا ہے، بلکہ ہمیشہ چھپ کر، مخفی رہ کر وہ انسان کے سامنے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت فرماتی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ حملے کہاں ہوتے ہیں وسوسوں کے؟ شک کے تیر کہاں پر پڑتے ہیں؟ جو وسوسے کرتا ہے انسان کے سینوں کے اندر، یعنی انسان کا دل وسوسوں کا نشانہ ہے، انسان کی سوچ وسوسوں کا نشانہ ہے۔ لہٰذا انسان کو سب سے زیادہ اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنی سوچ کو بچا کر رکھنا ہے، اس کی طرف دھیان دینا ہے۔ اگر انسان نے اپنے نفس کو بچا لیا، اپنی سوچ کو بچا لیا، اپنے دل کی حفاظت کر لی تو وسوسوں سے بچ سکتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن یہ خناس کون ہے؟ اس کی شکل و صورت کیا ہے؟ کس طرح سے ہم سمجھیں گے کہ کس کی طرف سے وسوسہ ہو رہا ہے؟ قرآن مجید کی کہ اس سورہ والناس کی یہ آخری آیت اس سوال کا جواب بھی ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، من الجنۃ والناس، کہ یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وسوسہ کرنے والوں کا اور خناس کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، بہت بڑا ہو گیا۔ شاید اب تک بہت سے افراد یہ سمجھ رہے ہوں کہ وسوسے صرف شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، دلوں میں جو شک پیدا ہوتا ہے ایمان کے تئیں، خدا کے تئیں، عقیدے کے تئیں، اہل بیت کے تئیں، مقدس شخصیات کے تئیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ آیت آ کر کہہ رہی ہے کہ نہیں،
وہ ان کا تعلق جنوں سے بھی ہے اور انسانوں سے بھی ہے، اگرچہ شیطان اور اس کی نسل جنوں میں سے ہے، لیکن دوسری طرف قرآن مجید یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ یہ صرف جن نہیں ہیں، یہ صرف شیطان نہیں ہے جو وسوسے کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، بلکہ انسانوں کی شکل میں اس کے چیلے اور اس کے نمائندے بھی ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی سوچ میں شک پیدا کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انہیں خدا کے راستے سے، حق کے راستے سے اور ہدایت کے راستے سے دور کر سکیں۔ اب خناس کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک دوست بھی خناس ہو سکتا ہے، ایک کتاب بھی خناس ہو سکتی ہے، ایک استاد بھی خناس ہو سکتا ہے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی بھی خناس ہو سکتی ہے، کوئی لکھنے والا اور کوئی بولنے والا بھی خناس ہو سکتا ہے، یا آج کے اس جدید دور میں میڈیا اور سوشل میڈیا بھی خناس ہو سکتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے، نہ جانے کتنے بولنے والے ہیں، نہ جانے کتنے لکھنے والے ہیں کہ جو مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے مختلف طریقوں سے انسانوں کے دلوں میں مختلف چیزوں کے تئیں، حقائق کے تئیں، حق کے تئیں، دین کے تئیں، ایمان کے تئیں شک پیدا کرتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور انسان کے ایمان کو اور اس کے عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہنا ہے کہ یہ خناس کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی ظاہری جو شکل و صورت ہے، جو اس کا ظاہر ہے، وہ بہت اچھا ہو، بہت نیک ہو۔ ممکن ہے کہ اس کا ظاہر دینداروں جیسا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دین کا لباس، دینداروں کا لباس یا ایک مقدس لباس پہن کر آئے اور مومنین کے دلوں میں شک پیدا کرے، مومنین کے دلوں میں شکوک پیدا کرے۔ اس لیے ہوشیار رہنا ہے، دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، سوچنا ہے کہ جو بولنے والا بول رہا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے، لکھنے والا لکھ رہا ہے، یا آج کے جدید دور میں میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، کیا وہ ہمیں حق سے قریب کر رہی ہیں یا دور کر رہی ہیں؟ خدا سے قریب کر رہی ہیں یا دور کر رہی ہیں؟ ہدایت کے راستے پر ہمیں چلا رہی ہیں یا ہدایت کے راستے سے دور کر رہی ہیں؟ اگر آنکھ بند کر کے ہر سننے والی چیز پر اعتبار کر لیں گے اور ہر بولنے والے کے کہنے پر اعتبار کر لیں گے تو ممکن ہے ہم ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوں، ہزاروں شکوک کا شکار ہوں، ہزاروں شبہات کا شکار ہوں، اور ہمیں خبر بھی نہ ہو، ہم دین کے راستے پر چلتے چلتے بے دینی کی طرف آ جائیں۔ اور آج کے زمانے میں جو کہ غیبت کا دور ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہدایت فرمائی ہے کہ کون تمہیں آگاہ کر سکتا ہے کہ آج کا خناس کون ہے، جو تمہارا دشمن ہے، جو تمہارے دین کے اوپر، تمہارے ایمان کے اوپر، تمہارے عقیدے کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اس سے تمہیں کون آگاہ کر سکتا ہے؟ وہ ہے علماء حق، دین شناس علماء، متقی اور پرہیزگار علماء، جو بصیرت رکھتے ہیں، دوست اور دشمن کی شناخت رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کون سی بات خدا کی طرف سے آ رہی ہے، کون سی بات شیطان کی طرف سے آ رہی ہے، یا آج جن کے ہاتھ میں دین کا نظام ہے، شریعت کا نظام ہے، ولایت کا نظام ہے، وہ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ کون آج کے دور کا خناس ہے۔ اس لیے ہمیں وسوسوں کے موقعوں پر، شیطان جب وسوسے کر رہا ہو، شیطان کے نمائندے جب شکوک اور وسوسوں کے حملے کر رہے ہوں، تو ایسے افراد کے ساتھ، ایسے باعمل علماء کے ساتھ، مراجع کرام اور مجتہدین کے ساتھ جڑنا چاہیے، جو ہمیں آگاہ کر سکیں یہ وسوسے کرنے والا ہے، تاکہ ہم ان موقعوں کے اوپر خدا کو یاد کریں، ان موقعوں کے اوپر خدا کی پناہ تلاش کریں، اپنے رب کی، اپنے مالک کی، اپنے الہ کی پناہ تلاش کریں۔ جب ہم اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، اس کی پناہ حاصل کریں گے، تو یقیناً خدا ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا، اس کے وسوسوں سے بچائے گا، اور ہم ہمیشہ خدا کی پناہ میں رہیں گے۔
پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، اس کے نمائندوں کے وسوسوں سے بچائے رکھے اور ہمیشہ اپنے اور اہل بیت کے راستے پر قائم و دائم رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔